بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم۔ منیر شاکر۔ من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ یہ الفاظ آپ نے اکثر سنے ہیں جب بھی کوئی علماء کرام کوئی خطبہ یا خطاب کرنا چاہیں، واعظ کرنا چاہیں تو یہ الفاظ وہ کہتے ہیں۔ یہ قرآن کے ہی الفاظ ہیں، مختلف، کوئی ایک آیت نہیں ہے، یہ ٹکڑے ملا کے یہ بنایا گیا ہے، جس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے: جس شخص کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ آپ ان الفاظ کو اپنے ذہن میں رکھیے اور پھر آگے چلتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں آگے۔ اب یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ جسے گمراہ کر دے اسے کو ہدایت نہیں دے سکتا، اور اللہ جسے ہدایت دے دے اسے کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ تو موضوع یہی ہے۔ تو پھر میرے بھائیوں آگے سلسلہ کیا بنتا ہے اتنے انبیاء کرام بھیجنے کا؟ آدم میں قصہ آدم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نو انسانی کو مخاطب کر کے کہا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ فائما یات جنا قومنی ہودن فمن تابعہ ہودا یا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آدم کو جب بھیجا تو پریشان نہیں ہونا، ہماری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آتی رہیں گی۔ جو شخص میری ہدایت کا اتباع کرے گا تو انہیں کسی قسم کا خوف اور حزن نہیں ہوگا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ سورۃ بقرہ کی 38-39 نمبر آیات۔ اور جو لوگ ہمارے قوانین سے انکار کریں گے، جو ہم نے ہدایت بھیجی اس کا انکار کریں گے اور ان کی تکذیب کریں گے، وہ جہنم میں جائیں گے اور وہیں رہیں گے۔ اس لیے یہ فرمایا کہ غم نہیں کرنا، پریشان نہیں ہونا، تمہاری ہدایت کا بندوبست ہمارے ذمہ ہے، ہم تمہاری لیے ہدایت کا بندوبست بھی کرتے رہیں گے۔ ہدایت و گمراہی ہے نا، پہلے ہدایت و گمراہی کی بات ہی ہوئی نا کہ اللہ جسے چاہے ہدایت دے دے، جسے چاہے گمراہ کر دے۔ اللہ جسے ہدایت دے دے وہ گمراہ نہیں کر سکتا، جسے کو گمراہ کر دے وہ ہدایت نہیں کر سکتا۔ تو یہاں کیا کہا اللہ آدم کے لیے، بنی آدم کے لیے، ہمارے لیے، کہ میری ہدایت تمہارے پاس آتی رہے گی، اور جو اس کی اتباع کرے گا اسے کسی کا خوف و حزن نہیں ہوگا۔ جو اس کا انکار کرے گا، اس پر عمل نہیں کرے گا، ظاہر ہے اس کی تکذیب کرے گا، وہ جہنم میں رہے گا اور ہمیشہ رہے گا۔ یہاں بھی ہم نے ڈنڈی ماری ہوئی ہے کہ نکل آئیں گے کسی نہ کسی دن جہنم سے، میرے بھائیوں نہیں نکلیں گے۔ جو ایک دفعہ جو ہو گیا، جس کے پلڑے باری ہو گئے وہ جنت میں چلا گیا، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوئے وہ جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ نکلنے کے لیے کہانیاں بہت ہیں۔ آگے ہے اللہ نے اپنے اس وعدے کے مطابق ہدایت کا وعدہ، اللہ نے کہا میں ہدایت میں دوں گا۔ کس طرح دے رہا ہے یہ بات، یہ بہت بڑا مغالطے میں ہم پڑے ہوئے ہیں کہ وہ ہدایت دیتا کس طرح ہے؟ انبیاء کرام کے ذریعے نو انسانی کی طرف انبیاء کرام کے بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا، اور دنیا کی ہر قوم کی طرف رسول بھیجے جو ان تک اللہ کی ہدایت پہنچاتے تھے۔ یہ اس نے ہدایت کا سلسلہ شروع کیا، اس طرح انبیاء کرام کو منتخب کیا، بندوں میں سے ہی بندوں کو منتخب کیا اور ان پر کتابیں نازل کی اور ہدایت کا بندوبست۔ وہ انبیاء انسانوں تک اللہ کی وحی پہنچاتے تھے اور ان سے کہہ دیتے کہ یہ حق و صداقت پر مبنی تعلیم تم تک پہنچ چکی ہے۔ اس کے بعد فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، یہ سورۃ کاف کی 29 نمبر۔ تم میں سے جس کا جی چاہے اسے قبول کر لے، جس کا جی چاہے اسے انکار کر دے۔ کتنی واضح بات ہے، ہدایت آ گئی، انبیاء کرام نے آ کر اعلان کر دیا یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ تعالیٰ کی ہدایت، یہ کام کرنے یہ کام نہیں کرنے۔ آگے تمہاری آزادی، اور ان میں یہ بھی بتا دیا جو اچھے کام کریں گے وہ جنت میں، کوئی کو خوف و حزن نہیں ہوگا، اور جو انکار کریں گے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، یعنی کہ خوف و حزن میں رہیں گے۔ آگے لیکن آگے تمہاری مرضی ہے، کیونکہ انسان کو ارادہ اور اختیار خود مختاری دے دی ہے۔ تم میں سے جس کا جی چاہے اسے قبول کر لے، جس کا جی چاہے اسے انکار کر دے۔ یہ تمہارے اپنے اختیار کی بات ہے، لیکن اتنا سمجھ لو کہ جو شخص اس رہنمائی کا اتباع کرے گا وہ خوف و حزن سے معمون رہے گا، جو اس کے خلاف چلے گا تو تباہ برباد ہو جائے گا۔ اب دیکھ لیں میرے بھائیوں، یہ پہلے میں کہا کہ جو اتباع کرے گا وہ خوف و حزن سے محفوظ رہے گا، دوسری آگے کہا جو انکار کرے گا وہ اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہ جہنم میں رہے گا۔ بھائیو پہلا خوف و حزن تھی، یہ عذاب ہے،
اور دور رہنا یہ میرے بھائیو جنت کی نشانی ہے، یہ جنتی زندگی کی نشانی ہے۔ خوف و حزن سے محفوظ رہنا، جو اس کی اتباع کرے گا ایک طرح سے وہ جنت میں رہے گا، جو اس کا انکار تکذیب کرے گا وہ جہنم میں رہے گا۔ ہم نے جنت صرف یہی لے لیا کہ اگر مرنے کے بعد ہی جنت اور جہنم ہے، یہاں بھی ہے، یہی ہے، یہ بات بتا دی نا۔ پہلے اگر اتباع کریں گے تو اس کو کوئی خوف و حزن نہیں ہوگا، جو انکار کرے گا، جو نہیں چلے گا، تو ان کے لیے جہنم ہے۔ ان حقائق پر غور کیجیے اور پھر ان الفاظ کو دوبارہ سامنے لائیے جن سے اس بات کا اوپر آغاز کیا ہے ہم نے، کہ جس شخص کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ یہ الفاظ اور سوچئے کہ اگر بات یہی ہو، یہ بات ہو، جسے خدا ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے گمراہ کر دے اسے کوئی راہ راست پر نہیں لا سکتا، تو پھر اصل میں جو بات اجاگر میں کرنا چاہتا ہوں، جس پر میں روشنی ڈالنا چاہتا تھا، تو وہ یہی میری تھی التجا، کوئی راہ راست پر نہیں لا سکتا، تو پھر یہ تمام سلسلہ رشد و ہدایت، انبیاء کرام کی بعثت، نزول وحی، تبلیغ رسالت اور جزا و سزا سے متعلق قانون مکافات یعنی حشر، ایمان بالآخرت، بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ آپ غور کریں، دوبارہ غور کریں، اگر یہی بات ہے کہ جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے گمراہ کر دے اسے کوئی راہ راست پر نہیں لا سکتا، تو پھر یہ تمام سلسلہ رشد و ہدایت، انبیاء کرام کی بعثت، نزول وحی، تبلیغ رسالت، جزا و سزا اور حشر محشر، ایمان بالآخرت، ہمارا قانون مکافات، جو کرو گے وہی بھرو گے، جو بو گے وہی کاٹو گے، یہ تو ساری حیثیت ہی اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ کیا آپ سوچ بھی سکتے ہیں کہ ایک طرف تو اللہ یہ کہے کہ آپ کو صداقت پر مبنی تعلیم تمہارے پاس پہنچ چکی ہے، اب تم میں سے جو چاہے اسے قبول کر لے، جو چاہے اس سے انکار کر دے، اور دوسری طرف وہی اللہ یہ بھی کہے کہ جسے ہم راہ راست پر لے آئیں اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے ہم گمراہ کر دیں اسے کوئی صحیح راستے پر نہیں لا سکتا۔ اللہ کی شان تو بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ کوئی عام عقل و فکر کا انسان بھی اس قسم کی متضاد باتیں نہیں کر سکتا۔ بس میرے بھائیوں، میں یہی بات کہنا چاہتا تھا، اسی بات کو بار بار دہرا لیں، پھر بھی وہی بات ہے، دہرانی بھی پڑتی ہے تاکہ ذہن نشین ہو جائے اچھی طرح۔ بار بار دہرانے سے ہی ذہن نشین ہوتی ہے کہ آپ خود دیکھ لیں آپ اس چیز کو، کہ جسے ہم راہ راست پر لے آئیں اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے ہم گمراہ کر دیں اسے کوئی صحیح راستے پر نہیں لا سکتا۔ یہ دو متضاد باتیں، ایک طرف آزادی دے دی، تمہارا دل چاہے اس قبول کرو چاہے انکار کر دو، اور دوسری طرف یہ بات کہہ دی جیسے وہ خود ہی سارا کچھ کرتا ہے۔ اگر خود ہی سارا کچھ کرتا ہے تو پھر میرے بھائیوں مطلب کیا بنتا ہے اس کا؟ یہ دو متضاد باتیں ہیں۔ اللہ سے بعید از قیاس ہے دو متضاد باتیں کرنا، اور اسی لیے قرآن میں بھی تضاد نہیں ہے، اس لیے اس نے واضح بتا دیا سورۃ النساء کی 82 نمبر آیت میں کہ اس قرآن میں کوئی تضاد نہیں ہے، اور اس کو بلکہ اس نے اپنی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے، من جانب اللہ قرآن کے ہونے کی دلیل پیش کی ہے کہ اس میں تضاد نہیں ہے، اللہ کی باتوں میں تضاد نہیں ہوتا، ہو نہیں سکتا، محال ہے۔ تو یہ ہم اپنے عقیدے پر غور کر لیں، ایک طرف یہ کہتے ہیں دوسری طرف ہم کیا کہتے ہیں۔ تو بس میں یہی بات آپ کے سامنے اجاگر کرنے کے لیے، اس پر روشنی ڈالنے کے لیے، ہدایت و گمراہی یہ جو کیا ہے، کس طرح ہدایت آتی ہے اور کس طرح گمراہی ہوتی ہے، اس پر بات آگے بھی کریں گے۔ سر دست یہ کہنا کہ یہ اللہ کے ہاں تضاد نہیں ہے، تو آپ یہ غور کریں تو پھر کیا بات بنتی ہے، کہ اس کا کیا مطلب بنتا ہے، یہ بات کیوں دہراتے ہیں، بار بار کہتے ہیں، یہ بات کھل کے صحیح طریقے سے ہم کیوں نہیں بیان کرتے کہ یہ گمراہی اور ہدایت جو حاصل کرنا ہے یہ بندے کے اختیار میں ہے۔ آگے کرتے ہیں بات اس پر، سر دست بات یہی بات کرنی تھی کہ اگر اللہ ہی سارا کچھ کرتا ہے
تو پھر میرے بھائیوں انبیاء کرام بھیجنے کی، ان کی اتنی سٹرگل کی، ان کے اپنے قتل ہو جانے کے بہت سارے انبیاء کرام قتل ہو گئے، پھر آگے جو ان کے پیروکار تھے صحابہ کرام تھے ہمارے، وہ کتنے شہید ہوئے، کتنی مشکل زندگی، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی کس طرح مشقتوں میں گزری ہے۔ تو کیا مطلب بنتا ہے پھر جب اللہ کرنا تو اللہ نہیں ہے، سارا کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، تو پھر اس چیز کا کیا مطلب بنتا ہے؟ اس کا مطلب بنتا ہے یہی ہے کہ بندہ آزاد و خود مختار ہے، یہ اس نے حاصل کرنی ہے، ہدایت بھی اس نے خود لینی ہے، گمراہی بھی اس نے خود لینی ہے، جو اس کو عقل دی گئی ہے، ارادہ اور اختیار دیا گیا، حواس خمسہ دیے گئے ہیں، اس کے ذریعے اس نے خود اس کو یہ کرنا ہے، اس کی پرکھ کرنی ہے، پھر اس کو قبول کرنا ہے یا رد کرنا ہے دلائل کی بنیاد پر۔ بس میں یہی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، آپ کی مہربانی، آپ نے میری بات سنی۔